بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خولی بن یزید اور امیر بن مسلم حضرات اہل بیت کے سروں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ بدبخت خولی کا گھر کوفہ سے ایک فرسخ کے فاصلہ پر تھا۔ رات کا وقت تھا۔ خولی سر اقدس کو اپنے گھر لے گیا۔ یہ 11 محرم کی رات تھی۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر مبارک کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک انصاریہ جس کا نام اوف تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ اس مومنہ سے چھپانے کے لیے اس بدبخت نے امام حسین کے سر کو تنور میں رکھ دیا۔ اوف نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا کہ وہ نور تنور سے آسمان کی طرف بلند ہوا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہی ہیں، تو وہ فوری طور پر حقیقت سے آشنا ہوئی اور روتی ہوئی خولی کے پاس آئی اور کہا، ظالم، تم پر خدا کی لعنت ہو۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا اور اس کو تنور میں چھپا رکھا۔ دوسری عورت جس کا نام انوار تھا نے کہا، تم ہرگز مجھے اپنے بستر میں نہیں دیکھو گے، اور خولی سے الگ ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس نہیں گئی۔ انوار کہتی ہے کہ میں نے ایک نور اس سر سے آسمان کی بلندی کی طرف جاتے دیکھا ہے اور سفید پرندوں کو دیکھا ہے کہ اس کے ارد گرد اڑتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہا۔ خولی صبح کے وقت دارالامارہ میں گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرا سونا اور چاندی سے بھرپور انعام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی کہ میں نے بزرگ سردار کو قتل کیا کہ جو حسب و نسب میں ماں باپ دونوں کی طرف سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد کو برا لگا اور خولی سے کہا، اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام انسانوں میں سب سے بہتر ہے تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم کوئی چیز نہیں دوں گا۔ اسیران کربلا کو یزیدی سپاہی شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ جس جگہ پڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا وہاں قریب ہی عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا جو بہت ہی پرہیزگار، متقی، عبادت گزار اور خدا ترس تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے یزیدی فوج کے سردار سے کہا، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا بشرط یہ کہ تم آج کی رات کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر میرے حوالے کر دو گے۔ یزیدی فوج کا سربراہ ایک لالچی شخص تھا، لہٰذا اس نے راہب کی شرائط مان لی اور امام حسین علیہ السلام کا سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے نیزے پر سے سر انور اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتا رہا۔ راہب نے سر اقدس کو مخاطب کر کے کہا، آپ علیہ السلام کو خدا کی قسم میرے ساتھ بات کریں۔ راہب کی یہ بات سن کر سر اقدس نے گفتگو کرتے ہوئے راہب سے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ سر اقدس سے آواز آئی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں کربلا میں قتل ہونے والا مقتول ہوں۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے نوری شعائیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی تھی۔ نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہاتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب باہر نکلا، رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب یزید کے سپاہی تھے جو بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف یہ راہب تھا کہ جس کا دامن امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی عزت و تعظیم کرنے کے صدقے میں ایمان کی دولت سے بھر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے یزید کے پاس آنے کے بعد
یزید ہر روز شراب نوشی کی محفل منعقد کرتا اور سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر شراب پیتا۔ ایک دن بادشاہ روم کا نمائندہ اس کا پیغام لے کر، جو کہ روم کے اشراف اور عظماء میں سے تھا، یزید کی اسی محفل میں حاضر ہوا۔ اس نے یزید سے پوچھا، اے عرب کے بادشاہ، یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ تم کیوں یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جب میں بادشاہ کے پاس واپس جاؤں گا تو جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے اس کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھے گا، اور یہ کتنا اچھا ہوگا کہ میں اس سر اور جس کا یہ سر ہے کے بارے میں بیان کروں تاکہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو۔ یزید نے جواب دیا کہ یہ سر حسین ابن علی بن ابو طالب کا ہے۔ رومی پوچھنے لگا کہ اس کی ماں کون ہے، تو اس نے جواب دیا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے اس نمائندے نے کہا، جب میں اس سر کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اسے تمہاری کتاب کی آیات پڑھتے ہوئے سنتا ہوں۔ افسوس ہو تم پر اور تمہارے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے، میرے اور ان کے درمیان بہت پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی تمام عیسائی میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے پاؤں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھا لیتے ہیں، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہوئے کہ جس کے درمیان اور تمہارے پیغمبر کے درمیان صرف ایک ماہ کا فاصلہ ہے، تمہارا یہ کیسا دین ہے؟ گویا کہ تم نے اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، تم اپنے نبی پر ایمان ہی نہیں لائے، اسی وجہ سے تم نے یہ ظلم کیا ہے۔ یزید اس کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس عیسائی کو قتل کر دو تاکہ یہ اپنے ملک میں جا کر ہمیں بدنام نہ کرے۔ سفیر جب اپنے قتل ہونے سے باخبر ہوا تو اس نے یزید سے کہا کہ کیا تو مجھے قتل کر دے گا؟ یزید نے کہا ہاں۔ تو عیسائی نے کہا، تو جان لے کہ کل رات میں نے تمہارے پیغمبر کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے عیسائی تو اہل دہشت میں سے ہے۔ میں اس بشارت پر حیران ہوا۔ اس کے بعد اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بوسے لیتا ہوا روتا رہا۔ اس کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا، جس پر امام حسین کے سر اقدس نے بلند آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کہ جو تمام اہل دربار سے سنا۔ اس واقعے کے بعد سر اقدس کو 3 دن تک محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ نے جب امام حسین علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا علیہ السلام کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا، اپنے محل کے دروازے پر، پھر دمشق کے دروازوں پر، پھر جامع مسجد کے دروازوں پر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس 3 دن تک یزید ملعون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا اور کچھ دن کے بعد اسے وہاں سے اتروا کر یزید نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں ہند نے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا تو اسے سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت یزید سے علاقے کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر اقدس لٹکایا گیا تھا۔ باقی شہدائے کربلا کے سروں کو کچھ دن یزید کے محل کے دروازے پر، کچھ دن شہر کے دروازوں پر اور کچھ دن مسجد کے دروازے پر نصب کیا گیا۔ حوالہ جات کے لیے سید عبدالرزاق مکرم کی کتاب مقتل امام حسین علیہ السلام، شیخ باقر شریف قریشی کی کتاب حیات الامام الحسین علیہ السلام اور ابی الفدا کی کتاب تقویم البلدان۔ اہل بیت کی قیدی عورتیں اور بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی دونوں شہزادیاں فاطمہ اور سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بنجوں کے بال کھڑے ہو کر اپنے والد کا سر مبارک دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ یہ سر نہ دیکھ سکے، لیکن جب ان کی نظر اپنے والد کے سر مبارک پر پڑی گئی تو وہ بے ساختہ رو پڑی، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آواز سن کر یزید کے گھر کی عورتیں بھی چلا اٹھی اور یزید کے محل میں ایک ماتم کا سماں بند گیا۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا
یزید کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس نے ان کے پاس آ کر آہ بکا اور گریہ وزاری نہ کی ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے کہیں زیادہ زیورات یزید کی عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ ناظرین کرام، یہ تمام واقعات بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دردناک واقعہ پڑھ اور سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دراصل یہ تمام واقعات نسل نو تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نسل نو اہل بیت کی شاندار قربانیوں کے بارے میں جانے کہ ہر قسم کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ دین اسلام کی خاطر امام حسین نے لازوال قربانی پیش کی۔ ہم سب کو اس دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور روز محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ آپ کی یہ حوصلہ افزائی ہمارے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خیالات کا اظہار ایک کمنٹ کی صورت میں بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی تجاویز کی بدولت ہم اپنے کام کو بہتر کر سکیں۔ جزاک اللہ۔